بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں نے یہ لفظ آتنکواد یا آتنکوادی کا نام بہت سنا ہوگا انڈین موویز میں، انڈین پالیٹکس میں. انڈین کے جو نیوز چینلز وہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ آتنکوادی آتنکواد، پاکستان سے افغانستان میں طالبان، یہ وہ آتنکوادی حملے، آتنکوادی سارا کچھ ایک ڈرامہ اور ایک جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اس میں تقریباً اگر میں کہوں کہ اسلاموفوبیا اور پاکستان مخالف، مسلمان مخالف ایک پروپیگنڈی کی بنیاد اگر کوئی رکھتا ہے تو اس میں انڈیا سر چڑھ کے بولتا ہے. اب بات کرتے ہیں جو لفظ آتنکواد ہے اور آتنکوادی ہے. ہندوستان نے پچھلے 50-60 سال سے اس آتنکواد اور آتنکوادی جو فنامنا ہے اس پہ بہت انویسٹمنٹ کی. آپ ان کی موویز اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کی ڈاکومنٹریز اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کی پالیٹکس اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کی جو نئی جنریشن کو جو ایک پڑھا رہے ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں، ٹیکسٹ بک اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کے جو جتنی بھی این جی اوز آرگنائزیشن ہے RSS کو دیکھیں. ہندوتوا کیا کر رہی ہیں؟ ہندوتوا کا مین کام یہ مسلمان مخالف، اسلام مخالف اور یہ پاکستان مخالف ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو اس ایجنڈا پہ آتنکوادی پہ انہوں نے اپنے، اب میں آپ کو بڑی سمپل طریقے سے سمجھاتا ہوں. ہندوستان نے کیا کیا پچھلے 50-60 سال سے؟ پاکستان کو آتنکواد کا، پاکستان میں موجود جو مدرسے ہیں ان کو آتنکواد کہا. میں آپ کو گنوا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. جو فینٹم مووی ہے، فینٹم میں پتہ نہیں اس جیسے 2-3 اور موویز بھی ہیں، اس میں انہوں نے کیا کیا، لشکر طیبہ اور اس کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی کہ یہ اصل میں ٹیررسٹ ہیں، آتنکوادی ہیں. اس طریقے سے تیرے بن لادن مووی، اس میں اسامہ بن لادن کا بھی انہوں نے کر دیا. پھر ان کی جنگ مووی، ایسے ہزار موویز ہیں. پھر یہ ان کی ایک تھا ٹائیگر، ایسے ٹائیگر زندہ ہے، اور بے تحاشا موویز ان کی ایسی جس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں وہ آتنکوادی دکھا سکے، آتنکواد دکھا سکے. اچھا، اب یہ ایک سائڈ کے اسٹوڈنٹ جو انہوں نے اپنی موویز بنائی ہیں. اب جو میں نے اپنی پچھلے ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ جس طرح کے جیکی شیروف، اجے دیوگن، باقی جتنے بھی ان کے ہیروز ہیں ان کی پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان مخالف ایسا کوئی ایلیمنٹ بنائے، ایسے کسی کانٹینٹ پہ کام کریں کہ ان کی جو پبلک ہے وہ پسند کرتے ہیں. کیونکہ ان کے پبلک میں انڈین گورنمنٹ نے ایک بات بٹائی رکھی کہ آتنکواد کون ہے اور آتنکوادی کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم تو بہت بڑی ڈیموکریسی اور ہم آتنکوادوں کو نہیں مانتے. اچھا ٹھیک ہے، آتنکواد دہشت گرد کو پوری دنیا نہیں مانتی، ایکسیپٹ کہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی ان کے مخالف ہیں. اب جو افغانستان کی بات کرتے ہیں، اس وقت جو افغانستان کی حالیہ سچویشن، حالیہ جو ایک ان کا دور چل رہا ہے، اس میں چونکہ طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے کابل کا، افغانستان کا. اب پچھلے 15-20 سال سے افغانستان میں انڈیا جو تھا وہ افغان گورنمنٹ یعنی اشرف غنی کی گورنمنٹ کو، اشرف غنی کے سیٹ اپ کو یا حامد کرزئی کی سیٹ اپ کو سپورٹ کر رہے تھے اگینسٹ طالبان. جو موجودہ ملا برادر ہے ان کے خلاف، جتنے بھی طالبان کے لیڈرز ہیں ان کے خلاف سپورٹ کر رہا تھا انڈین گورنمنٹ. کس کو؟ افغان گورنمنٹ. تو کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آتنکواد کے خلاف ہم ہیں، ہم آتنکوادیوں کے خلاف ہیں، اور ہم جو افغان گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کریں گے. فائنینشیل سپورٹ کیا، ان کے لیے پارلیمنٹ بنائے، ڈیمز بنائے، ان کا انفراسٹرکچر بنانے میں ہیلپ کر رہا تھا. اچھا، بیک گراؤنڈ میں کیا ایجنڈا تھا وہ تو سب کو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے تھے اور آئندہ ایک بڑے پیمانے پہ کرنے کا ایک پراپر انہیں ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، جگہ جگہ پہ کونسلیٹس اس پہ کام ہو رہے تھے. اچھا، اب بات جو بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ جناب آتنکواد کے خلاف اپنی جو عوام ہے، ایک 1.5-2 ارب کے قریب آپ نے اپنے عوام کو بیوقوف بنایا کہ یہی آتنکواد ہے. اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی. اب اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ان طالبان جس کو وہ آتنکوادی کہتے رہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے اگر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو کس بیس پہ کریں گے؟ ان آتنکوادیوں کو ایکسیپٹ کریں گے، ان کی سیٹ اپ کو ایکسیپٹ کریں گے جن آتنکوادیوں کے خلاف انہوں نے افغانستان گورنمنٹ کو انہوں نے اسلحہ پرووائڈ کیا، انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، ان کے خلاف کام کیا، ان کے خلاف، ان آتنکوادیوں کے خلاف افغان آرمی کو انہوں نے ٹرین کیا، ان آتنکوادیوں کے خلاف انہوں نے افغانستان میں ان گورنمنٹ کو فائنینشیل سپورٹ دیا. تو کیسے اس پورے سیٹ اپ میں جو انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی اس کے باوجود کیسے ان آتنکوادیوں کو وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ پہلا سوال. دوسرا، افغانستان کی اپنی پبلک یہ سوال کر رہی ہے کہ جتنی آپ نے یہ انویسٹمنٹ، اس فیک ڈرامہ، یعنی جو اتنی آپ نے موویز بنائیں وہ تو ان کا تو پانڈا پلٹ چکا ہے، وہ تو سب کو پتہ لگے کہ اصل میں انویسٹمنٹ کیا تھی.
تو کیا یہ انویسٹمنٹ جو آپ افغانستان میں ان طالبان کے اگینسٹ کر رہے تھے، وہ انویسٹمنٹ اگر آپ اپنے ملک میں کرتے تو شاید ان میں سے کم از کم 50-60 کروڑ عوام کے پاس ٹوائلٹ ہوتا. 50-60 کروڑ عوام جو ان کی بھوک پیاس سے مر رہی ہے، شاید ان کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا. شاید ان کے پاس کچھ غریب عوام کے پاس چھت میسر ہو جاتی. شاید جو ان کی سب سے بڑی اس وقت مسئلے چل رہے ہیں شوچالے کے، جو واش رومز کے بعد اس کے، وہ تک نہیں بیسک فیسلٹیز، تو شاید کسی حد تک انڈین گورنمنٹ اپنی عوام کو تھوڑا سا ریلیف دے دیتی. نہیں دے پائے. اب ان کے اپنے عوام میں ایک بہت بڑا سوال ہے، نشان کھڑا ہوا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی آپ کی جو آپ کے انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہے. سارا کچھ ہوا. میجر گورو جو ہے وہ آئے دن روز اپنے نیوز چینل پہ بکواس کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی ان سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا. مودی گورنمنٹ کو بھی ان سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یقینی طور پہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن بھی ان سے سوال کری انڈین پارلیمنٹ میں. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایکسیپٹ تو کرنا ہوگا ان کو، کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اور کن ٹرمز پہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے، نشان ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہو سکتا تھا یا یہ ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.